وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی توحید کے لیے پیدا کیا. اسی رب ذوالجلال کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، تمجید ہے، بزرگی ہے. اسی کی عظمت ہے دنیا میں، آخرت میں، ابتدا میں، انتہا میں. جو سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ سب سے آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا رب ہے. درود و سلام نازل و سارے انبیاء اور رسول پر، بالخصوص نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب الجلال نے ہم کو ہدایت نصیب کی. فصلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے جو دین نازل کیا ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں اس دین کو ہمارے لیے منتخب کیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور دین سے راضی نہیں ہوگا. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا. کیا قبول نہیں کرے گا؟ اس سے اس کا پورا دین قبول نہیں کرے گا، اور جو کچھ وہ اعمال اس دین کے ساتھ کرے گا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دین، کوئی بھی طریقہ آدمی اختیار کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں اس صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ کے پاس قابل قبول کوئی دین ہے، وہ دین اسلام ہے. اور فرمایا ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسلام ہے. جو دین قابل قبول ہے، جو دین اللہ نے بندوں کے لیے اتارا ہے، جس میں ہدایت ہے، وہ دین اسلام ہی ہے. یہ دین، اس دین کی معرفت ہم سب پر واجب ہے، اس دین کی شناخت ہم سب پر واجب ہے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں جانا کہ اللہ رب ذوالجلال کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کے حقوق کو نہیں پہچانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہم نے رب کہا ہے، اس رب کے ہم پر کیا حقوق ہیں. جب ہم حقوق کو نہیں جانیں گے تو ہم نے اللہ کی معرفت، اللہ کے پہچان کا حق ادا نہیں کیا. آپ کسی شخص کی عظمت کو پہچانیں، اس پہچاننے کے بعد اگر آپ اس کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اس عظمت کا خیال نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا. والدین ہیں، والدین کی عظمت ہم سب جانتے ہیں، اس کی معرفت ہمارے دلوں میں ہے کہ والدین کا درجہ کتنا عظیم اور اونچا ہے. اس معرفت کے بعد
اگر آپ ان کا احترام نہیں کرتے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ کی معرفت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، آپ کا پہچاننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ ان کے حقوق کو نہیں ادا کرتے۔ اور حقوق کا ادا کرنا اہل علم کہتے ہیں یہ حقیقت میں سچی معرفت ہے، یہ سچی پہچان ہے کہ ہم نے عظمت کو بھی جانا اور اس کے حق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت کو آپ نے پہچانا، اس رب کی طرف سے نازل شدہ دین جس پر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے نجات کا، جس کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، اگر ہم نے اس کے دین کو نہیں پہچانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے معنوں میں ہم نے نہ اللہ کو پہچانا نہ اس کے حقوق کو ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت انتہائی ضروری ہے کہ دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم روزانہ صبح سے لے کر شام تک یا جب تک ہم زندہ ہیں ہم عبادتوں کے دائرے میں ہوتے ہیں، ہمارے دل میں کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، ہماری زبان پر کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، ہمارے عمل میں کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، ہمارا تعلق مسجدوں سے ہوتا ہے، ہمارا تعلق علماء سے ہوتا ہے، ہمارا تعلق کتابوں سے ہوتا ہے، یہ دین کے نام پر ہوتا ہے کہ دین نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ دین کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، دین کسے کہا جاتا ہے اور دین کی صحیح شکل کیا ہے۔ یہ معرفت ہم سب پر ضروری ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ نام اگر حقیقت پر مبنی نہیں، اس نام کا کوئی فائدہ شریعت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور شریعت کے حقائق پر اس کا عمل نہ کرنا، وہ نام اسے فائدہ کبھی نہیں دے گا، اس لیے کہ اعتبار حقیقت کا ہے، نام اور القاب کا اعتبار نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نے اسلام کو جانا ہی نہیں اور اسلام کی بنیادوں کو ہم نے ڈھا دیا، تو صرف نام کی وجہ سے، لقب کی وجہ سے ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، ہم اللہ کا تقرب نہیں پا سکتے۔ ناموں کا اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حقیقتوں کا اعتبار ہے کہ آپ واقعتاً اس پر قائم ہیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعتبار ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے بڑی نسبت رسول کی نسبت ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا فلاں نام ہے، میری صفات یہ ہیں، میرا خاندان یہ ہے، میرا قبیلہ یہ ہے، اس اعتبار سے اس دنیا میں سب سے بڑی نسبت رسول کی نسبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے۔ کیا صرف رسول سے نسبت لوگوں کو فائدہ دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا میں اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے آپ نے سارے رشتہ داروں سے کہا، آپ نے کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ رشتہ داروں کو جو سب سے بڑی نسبت رکھتے ہیں، جس نبی پر پورا دین اترا ہے، اس نبی کے رشتہ داروں کو نبی نے کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ دین کو قبول کر کے، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نفع بخش نہیں ہو سکتا، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بچانے والا نہیں ہوں۔ علماء کہتے ہیں جب رسول کے سگے رشتہ داروں کو یہ کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، رسول سے منسوب کرے، اگر وہ رسول کی دعوت پر باقی نہیں ہے، رسول اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کی آگ سے نہیں بچا سکتے، جیسے اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے کہا کہ تم اگر اللہ کی آگ سے نہیں بچتے، دین میں داخل ہو کر میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ لہذا ضرورت ہے اللہ کے دین کی صحیح پہچان، تب جا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقرب ٹھہریں گے۔ دین اسلام کیا ہے اور دین اسلام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کرنے والا ہے، اس لیے ضروری ہے دین اسلام کی پہچان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے مسائل کا حل اسی میں رکھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتى ترجعوا الى دینکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں آخرت کی کامیابی اسی دین میں ہے، دنیاوی کامیابی بھی اسی دین میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم لوگ سود کے کاروبار میں لگ جاؤ اور تم اخذتم اذناب البقر، اپنے گائے کے دموں کو پکڑ لو، دنیا کی حرص اور لالچ میں اپنے آپ کو لگا لو، وترکتم الجہاد،
اور اللہ کے لیے کوشش کو ترک کر دو، سلط اللہ علیکم ذلہ، اگر یہ دین چھوڑو گے اللہ تعالیٰ ایسی ذلت مسلط کرے گا، لا ينزعه عنکم، اللہ تعالیٰ اس ذلت کو کبھی تم سے نہیں ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف نہیں لوٹو گے اللہ اس ذلت کو کبھی نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی نے واضح لفظوں میں کہا اللہ تعالیٰ اس ذلت کو کبھی نہیں ہٹائے گا۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے پوری دنیا میں اور ہر ناحیے سے جان مال عزت و آبرو، ان کے عقیدے، ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات اور جو کچھ اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، یقیناً انسان اس سے اذیت محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ذلت اللہ تعالیٰ لا ينزعه عنکم، اللہ اس ذلت کو کبھی نہیں ہٹائے گا۔ کس کی کوشش کرنے سے ذلت ہٹے گی؟ لا ينزعه عنکم، جس رسول پر دین اترا ہے اسی رسول نے کہا وہ ذلت کبھی نہیں ہٹے گی، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف نہیں لوٹو گے، جو سچا دین ہے، حقیقی دین ہے، اگر اس کی طرف نہیں لوٹو گے اللہ اس ذلت کو کبھی نہیں ہٹائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے ایسے حالات میں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، ہم سب کی ضرورت، ہم سب پر واجب ہے ہم اصل دین کی طرف لوٹیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل سے، ان پریشانیوں سے ہمیں نکال سکے۔ اس لیے دین کی معرفت انتہائی ضروری ہے، اور قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ دین کی چند معلومات، چند ایسی باتیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اگر دین کی بنیادوں سے واقف نہیں، قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے اللہ کے دین میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیا ہے، اس دین کی اساس کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں؟ دین کے دو ہی مصادر ہیں، دین کی دو ہی بنیادیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کتاب اللہ، اور دوسرا ہے اللہ کے نبی کی سنت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو دین کی اساس ہیں، انہی دو چیزوں سے ساری شریعت کو لیا جاتا ہے، چاہے وہ عقیدے ہوں، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ اخلاق ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں۔ کتاب اور سنت یہ دین کی اساس اور اصل ہے، اسی سے پورا دین مستنبط کیا جاتا ہے۔ کیا ہمیں اس مصدر کا علم ہے؟ آج آپ دیکھیے لوگ دین کہاں سے لیتے ہیں، دین کی اساس ان کے پاس کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ کو تعجب ہوگا لوگوں کے پاس مصادر بے شمار ہیں، کسی کے پاس دین لینے کی بنیاد مصدر مسلک ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مسلک ہے، اس مسلک سے وہ دین کو اخذ کرتا ہے۔ یہ دیکھے بغیر کہ قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں، مسلک اس کے لیے مصدر ہے، بنیاد ہے، وہاں سے وہ دین لیتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس مصدر ان کی عقل ہے، چند کتابیں پڑھنے کے بعد، تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے کیا یہ چیز میرے عقل کے موافق ہے، وہاں سے وہ دین لیتا ہے، غیبیات کا انکار کرتا ہے، سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کی بے احترامی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس بنیاد اس کی عقل ہے، وہ عقل سے دین کو لیتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دین کی بنیاد آبا و اجداد کی تقلید ہے، ہمارے باپ دادا جس پر قائم تھے ہم اسی پر قائم رہیں گے، یہ ان کے پاس بنیاد ہے، وہاں سے وہ دین لیتے ہیں، جو ان کے باپ داداؤں نے کیے وہ ان کے لیے دین ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس دین کیا ہے؟ بعض لوگوں کے پاس دین چند مراسم کا نام ہے، جمعہ میں حاضری، عید میں حاضری، اور وہ مسلمانوں کا نام رکھتے ہیں، وہی ان کے لیے دین ہے۔ حقیقی دین کیا ہے؟ حقیقی دین کتاب اللہ اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں سے شریعت اخذ ہوتی ہے۔ اور دین کی بنیاد کس پر ہے؟ دین کی بنیاد توحید پر ہے، لا الہ الا اللہ پر ہے، اس پر دین کی بنیاد ہے۔ اگر ہمارے پاس توحید نہیں، آپ کی کوئی دینداری شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید کا قائل نہیں، توحید کا ماننے والا نہیں، اس کی کوئی دینداری اللہ کے پاس اسے نفع نہیں پہنچائے گی۔ توحید سب سے بڑی بنیاد ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا گیا ایک دعوت لے کر، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ سارے رسولوں کی دعوت یہی عقیدہ توحید تھی، اسلام کی بنیاد بھی عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بغیر انسان کا دین دین نہیں، اسلام اسلام نہیں، اور نسبت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، نسبت کوئی اسے فائدہ نہیں دے گی اگر ہمارے پاس توحید نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کی دعوت پوری زندگی دی۔ آج آپ جانتے ہیں تو ہمارے یہاں اسلام پر عمل کرنے والے، کوئی داڑھی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پیجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے،
خوشبو لگاتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ دین کے اندر داخل اعمال ہیں۔ لیکن کیا دین کی بنیاد اسی پر ہے؟ کیا دین کی اساس اسی پر ہے؟ ہم چونکہ اللہ کے دین کو جانتے ہی نہیں، اللہ کی معرفت ہمارے پاس نہیں، ہم سمجھتے ہیں دینداری ہے۔ آپ کے نزدیک وہ دیندار ہے، شریعت کے نزدیک وہ لوگ جو توحید پر قائم نہیں، سب سے بڑے بدترین گنہگار توحید کے مخالف ہوتے ہیں، سب سے بڑے نافرمان توحید کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہ سارے اعمال انہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ رسول کی ساری سنتوں پر وہ عمل کریں، اور جس کے لیے رسول کو بھیجا گیا عقیدہ توحید، آپ نے اسی کو رد کر دیا ہے، آپ کو ان سنتوں پہ عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے۔ ارکان اسلام میں پہلا رکن کیا ہے کہ آدمی گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ توحید اساس ہے اسلام کی۔ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ عقیدہ توحید پر قائم نہیں ہے۔ کیا ہمیں دین کی معرفت ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو پہچانتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس دین کی معرفت کو کس طرح واضح طور پر ہم تک پہنچایا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر تفصیل سے روایت موجود ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے تھے دین سکھانے کے لیے، دین کی تعلیمات کے لیے۔ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان آیا، شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑے ان کے تھے، بالکل شدید قسم کے سفید کپڑے ان کے تھے۔ لم یعرف منا احد، لیکن ہم میں سے کوئی انہیں نہیں جانتا تھا، اور نہ اس آدمی پر سفر کے آثار تھے۔ اگر کوئی آدمی سفر سے آیا ہے، اس کا سفید لباس بہت زیادہ سفید نہیں ہو سکتا ہے، سفر کے آثار سے اس کے لباس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن وہ جو شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے بالکل سفید لباس میں تھے، شدید قسم کی سفیدی تھی لباس میں، لیکن چہرے پر کوئی سفر کے نشانات نہیں، چہرے سے دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی آدمی سفر سے آیا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ مدینہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، وہ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو رسول کی گھٹنوں سے ملا لیا، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا، اور اللہ کے نبی سے سوال کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا سوال کیا انہوں نے، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں کہا کہ تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور طاقت ہے تو حج کرو۔ اس شخص نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں ایک تو سوال کر رہا ہے، اور سوال کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا، گویا کہ پہلے سے معلوم ہے۔ اگر پہلے سے معلوم ہے تو پھر سوال کیوں ہے؟ عمر بن الخطاب کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا۔ پھر دوسرا سوال کیا انہوں نے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور کہا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر آگے کہا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا احسان ہی ہے ایسے اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت دل میں نہیں آتی تو ایسے عبادت کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے پھر آخری سوال کیا کہ قیامت کب ہے، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سوال کرنے والے سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے، یعنی آپ نے انکار کر دیا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس نے کہا فاخبرنی عن اماراتها، مجھے اس کی نشانیاں بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، ننگے پیر ننگے بدن رہنے والے چرواہے بڑے بڑے بلڈنگوں کے عمارتوں کے مالک ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بیان کی۔ پھر وہ شخص اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون من السائل، کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، آپ نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی معرفت
پہچان کرانے کے لیے سب سے افضل نبی کے پاس سب سے بڑے رسول کو بھیجا، تاکہ سارے لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے، اسلام ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ بنیادیں لوگوں کے سامنے آ سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے یہ ساری تعلیمات لوگوں تک پہنچائی۔ میرے بھائیوں، یہ اہتمام اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا اہتمام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو جاننے کے لیے کیا اہتمام کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہچانا جا سکے۔ اور اب جبریل علیہ السلام کی اس حدیث میں 3 مراتب بیان کیے گئے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہی دین کی اساس ہے، یہی دین کی اساس ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، اس کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے۔ آپ گواہی دیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں، اور آپ پوری زندگی توحید پر قائم رہیں۔ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے نبی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آپ پوری زندگی آپ کی اتباع کریں، کبھی بدعتوں کی طرف نہ جائیں۔ آپ 5 وقتہ نماز کے پابند ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں، رمضان کے روزے رکھتے ہوں، استطاعت پر حج کرتے ہوں۔ اس کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے کہ آپ کے جسم اور زبان سے یہ ساری چیزوں کا صدور ہوگا، اور ایمان آپ کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ پر مضبوط ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ آپ کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر و باطن کو اللہ کے دین کے تابع کرنا، یہی اسلام ہے کہ آپ ظاہر میں بھی دین کے پابند ہوں، باطن میں بھی دین کے پابند ہوں۔ اور احسان کیا ہے کہ آپ کس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا درجہ کیا ہے۔ اس کے 2 درجے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، 2 درجے ہو سکتے ہیں۔ ایسے اللہ کی عبادت کیجئے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں سب سے بڑا درجہ ہے یہ کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اخلاص کی انتہا یہ ہے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن آپ کے ایمان کی قوت ایسی ہو کہ گویا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر آپ مخلص ہوں گے، ریاکاری سے بہت دور ہوں گے، آپ کے عمل میں خلوص ہوگا، آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر یہ کیفیت کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم درجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے وہ توحید کا معاملہ ہو، چاہے نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ یا حج کا معاملہ ہو، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہی دین اسلام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا جبریل تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، لہٰذا اللہ کے بندوں اپنے ظاہر کو دین کا پابند کرو، اپنے باطن کو دین کا پابند کرو۔ یہی دین ہے، اور دین کی اساس کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ دین کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ دین سے باہر چلا جاتا ہے، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ توحید کے مخالف امور، اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفریات میں سے کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ دین اسلام پر کس قدر اچھے ڈھنگ سے پابند کیوں نہ ہو، اگر اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا، وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، دین کی معرفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ شرک کرنے سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ جس نے بھی شرک کیا، شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں اور شرک کروں تو معاف ہو جائے گا، اپنے آپ کو کوئی مسلمان نہیں کہتا شرک کر رہا ہے وہ پکڑا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ غاشیہ جو جمعہ میں ہم تلاوت سنتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمل کر کے تھکی ہوئی پیشانیوں کو، تھکے ہوئے لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا۔ جو دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، اللہ قیامت کے دن دہکتی ہوئی آگ میں انہیں داخل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین کی اساس سے واقف نہیں، ایمان سے واقف نہیں، توحید سے واقف نہیں۔ دیگر آپ کچھ بھی عمل کرتے ہو، لیکن چونکہ آپ اساس سے واقف نہیں، اللہ کے پاس یہ نیکی آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، راستے میں ایک عبادت گزار عیسائی عبادت گاہ سے گزرے، اور اس شخص کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اس شخص کو دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اس راہب نے پوچھا کہ مجھے آپ دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہر دین میں جو عبادت گزار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین میں ہو،
وہ لوگ نیکیوں کی پابند بھی ہوتے ہیں، چند نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر وہ محافظت کرتے ہیں، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، صدقہ و خیرات کے بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو لوگوں کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو لوگوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس عبادت گزار عیسائی کو دیکھ کر رونے لگے جو اپنے دین کے مطابق عبادت کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا مجھے آپ دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ عمر بن الخطاب نے کہا تم لوگوں سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہم سے کیا کہتی ہے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے لوگ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال توحید پر قائم نہیں ہوں گے۔ توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے دیگر سارے اعمال انہیں اللہ کے پاس نفع نہیں دیں گے۔ یہ آیت مجھے پریشان کر رہی ہے اور مجھے دکھ ہو رہا ہے، یہ لوگ جو تھک رہے ہیں عمل کر کے، ان کے پاس توحید نہیں، توحید نہ ہونے کے سبب وہ اللہ کے پاس بخشے نہیں جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اس لیے کہ یہ اساس ہے، یہی مصدر ہے، یہیں سے سارے اعمال نکلتے ہیں۔ اگر وہ توحید پر قائم نہیں، آپ نے سب سے پہلے لوگوں سے کیا کہا کہ آپ نے لوگوں کو نماز کی دعوت دی، کہ آپ نے لوگوں کو اخلاق حسنہ کی دعوت دی۔ سب سے پہلے دعوت آپ نے دی قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان ساری عبادت کرنے والے جتنی لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ یہ اللہ کے نبی کی دعوت کی ابتدا تھی، اور آپ کی دعوت کی انتہا کیسے ہوئی؟ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بستر پر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض اور آپ کی بیماری سخت ہو چکی ہے، اور انتقال سے پہلے، وفات سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ نے کہا لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ وفات سے پہلے بھی اللہ کے نبی نے شرک کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اور آپ نے لعنت کی، اور سب سے آخر میں جن لوگوں نے رسول کی لعنت کو پایا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ جس رسول کی دعوت بلا الہ الا اللہ، اور وفات سے پہلے بھی آپ نے لوگوں کو صاف لفظوں میں کہا کہ جب نبیوں کو عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا ہے، پھر کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے سامنے آپ سر جھکا سکتے ہو، جس کی قبر پر آپ مسجد بنا سکتے ہو، جب اللہ کے انبیاء اس کام کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ نے کہا لعنت ہو ان پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے کہا یہ لوگ اذا مات فیہم رجل صالح، ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے اس کی قبر پر مسجدیں بناتے ہیں۔ آخر میں آپ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور یہ اتنا اہم ہے دین کی بنیاد توحید کہ اللہ کے نبی سے کہا گیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی جانتے ہیں؟ یہ آیت کب نازل ہوئی کہ جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ یہ آیت کریمہ مدینہ میں آنے کے بعد نازل ہوئی ہے، جس رسول نے 13 سال تک توحید کی دعوت دی۔ طائف میں جا کر آپ نے پتھر کھائے، اور آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے اس توحید کے لیے سزائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی۔ اس رسول کو مدینہ میں آنے کے بعد آیت قرآن کی کہتی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ جس رسول نے 13 سال محنت کی ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اتنی اہم ہے توحید اللہ کی، اتنی ضروری ہے اللہ کی توحید کہ رسول جس نے محنت کی 13 سال تک صبر کی، اذیتوں کو برداشت کیا، ان سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اللہ اس جرم کو کبھی نہیں معاف کرتا ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ کیا اس دل کی معرفت ہمارے دلوں میں ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ غیر اللہ کے در پر سر جھکائے، غیر اللہ کے نظر و نیاز کرے، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کہیں طواف کرے، کسی کی بھی نام کی قربانی کرے۔ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ کبھی اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے، ایسا تصور لوگوں کو دے دیا گیا۔ شریعت کی جتنی عبادتیں ہیں، جس طرح عبادت شروع ہوتی ہے ویسے عبادت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ وضو کو دیکھیے، کیا کوئی آدمی ایک مرتبہ
وضو کر لے تو زندگی بھر اسے وضو کی ضرورت نہیں. وضو کرنے کے بعد چند اعمال ایسے ہیں جس سے آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے. کوئی وضو کرے اس کے بعد گہری نیند سو جاتا ہے, اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے. جب وضو کے توڑنے والی 5 سے زیادہ چیزیں ہیں, اسی طرح آپ کے توحید کو توڑنے والی کئی چیزیں ہیں, آپ کو لگتا ہے ہماری توحید نہیں ٹوٹی ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے مگر اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا لا تقوم الساعہ, اس وقت قیامت نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, میری امت کے قبیلے مشرکوں سے جا کر مل جائیں گے. لوگوں کو بتایا گیا آپ مسلمان ہو گئے, اب جو بھی عمل کرتے ہیں آپ کی توحید ختم نہیں ہوتی, جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت پر خوف ظاہر کیا شرک کا, اور آپ نے سختی سے شرک سے منع کیا ہے. لہذا اسلام کے اساس کو پہچانیے, اور اسلام کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے. اسلام کو مسلک سے اخذ نہیں کیا جاتا ہے, خوابوں سے اخذ نہیں کیا جاتا ہے, اور منامات سے کشف سے اخذ نہیں کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر ایک سلسلہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو حاصل کرتے ہیں کیسے, معرفت سے حاصل کرتے ہیں, طریقت سے حاصل کرتے ہیں. ان کے یہاں طریقت کیا ہے, طریقت کیا ہے, کیسے دین حاصل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی باتیں ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دین کی باتیں ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے. نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ ہم حدیث پڑھتے ہیں, یہ تو عام لوگوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو ہمارے دلوں میں اتارتا ہے. نبی ہمارے خواب میں آ کر بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. سنیے اللہ کے نبی کے صحابہ کیا کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جابر بن عبداللہ کو پتہ چلا کہ قیامت سے متعلق یہ حدیث حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس ہے, جو مدینہ میں نہیں ملک شام میں رہتے ہیں. 1 مہینے کی دوری پر وہ صحابی رہتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ کو خریدا, ساری تیاری کر کے میں 1 مہینے کا سفر کر کے ملک شام کو پہنچا, اور وہاں جب میں پہنچا حضرت عبداللہ بن انیس جو صحابی ہیں ملک شام میں رہ گئے تھے, بس گئے تھے, ان کا غلام باہر آ کر جابر بن عبداللہ کو دیکھتا ہے مدینہ سے کوئی صحابی آئے ہیں. وہ جا کر اندر اطلاع دیتا ہے, حضرت عبداللہ بن انیس باہر آ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. صحابی کہتے ہیں نہیں, آپ مجھے وہ حدیث بتا دیجئے جو آپ کے پاس قیامت کے دن سے متعلق ہے, مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کو سننے سے پہلے میری موت ہو جائے یا آپ کی موت ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری یا آپ کی موت ہو جائے اور وہ حدیث سے میں محروم رہ جاؤں. 1 مہینے کا سفر کیا صحابی رسول نے سنت کو جاننے کے لیے, کیونکہ وہ جانتے ہیں دین قرآن اور سنت ہی سے اخذ کیا جاتا ہے, خوابوں سے, عقلوں سے اور کشف اور مراقبے سے دین نہیں آتا ہے. نہ رسول خواب میں آ کر دین سکھاتے ہیں, اس لیے کہ رسول نے زندگی بھر محنت کر کے دین سکھایا ہے, پھر دوبارہ آپ کو آنے کی کوئی حاجت نہیں خواب میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ سفر کرتے ہیں ایک حدیث کے حصول کے لیے, اس لیے کہ اللہ کے دین کی معرفت انہیں تھی کہ اللہ کا دین کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ دین کی دوسری بنیاد ہے. توحید پہلی بنیاد ہے, دوسری بنیاد اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا تقاضا یہ ہے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پہ عبادت نہ کی جائے, جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. یہ پہلا اصل ہے. دوسرا اصل اور بنیاد یہ ہے کہ رسول کے علاوہ کسی اور طریقے پہ عبادت نہیں ہو سکتی اور کسی کو اس پر مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس سنن ترمذی کی روایت ہے, ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے حج تمتع کے بارے میں کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر نے کہا حج تمتع حلال ہے. حج تمتع, حج 3 طرح سے کیا جاتا ہے, ان میں سے ایک طریقہ حج تمتع ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا حج تمتع حلال ہے. سائل نے کہا لیکن آپ کے والد عمر بن خطاب تو اس سے منع کرتے تھے, عمر بن خطاب اس سے منع کرتے تھے, حج تمتع سے منع کرتے تھے, اور آپ کہہ رہے کہ وہ حلال ہے. عبداللہ بن عمر نے اس شخص سے ایک سوال کیا, اور یہ سوال ہمارے لیے بنیاد ہے حق و باطل کی پرکھ کرنے کے لیے. عبداللہ بن عمر نے کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا میرے باپ کی بات, میرے والد کی بات, اس کی اتباع ہوگی یا رسول کی اتباع ہوگی, اختیار آپ کے پاس ہے, اختیار آپ کے پاس ہے.
دو شخصیتوں کو وزن کر کے دیکھو، عمر بن خطاب میرے والد کی بات مقدم ہوگی یا رسول کی بات مقدم ہوگی؟ سائل نے کہا رسول کی بات متبع، رسول کی بات قابل اقتداء ہوگی۔ پھر عبداللہ بن عمر نے کہا پھر بات ہی ختم ہے، جب رسول کی بات سب سے مقدم ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے، یہ ثابت ہے حج تمتع۔ عبداللہ بن عمر کا یہ جواب ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مقابلے میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا، حالانکہ ان کے والد کو پیش کیا گیا، اور والد کی محبت انسان کی فطرت میں ہے، لیکن رسول کی محبت صحابہ کے دلوں میں والد اور اولاد سے زیادہ تھی۔ عبداللہ بن عمر اپنے والد کا تذکرہ سن کر ناراض ہو گئے کہ رسول کے مقابلے میں میرے والد کا ذکر کیا گیا۔ اس سے پوچھا کیا رسول کی بات مانو گے یا عمر بن خطاب کی بات مانو گے؟ اب پتہ چلتا ہے جب عمر بن خطاب جیسا شخص علم کا پہاڑ رسول کے مقابلے میں دین ان سے نہیں لیا جا سکتا ہے، دین اللہ کے نبی سے کتاب اللہ سے لیا جا سکتا ہے، تو آپ سوچئے اللہ کے نبی کے صحابہ سے افضل کون ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم خوابوں سے علم لے سکتے ہیں؟ کیا ہم کشف سے علم لے سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسے لوگوں سے علم لے سکتے ہیں جنہوں نے کبھی کتابیں نہیں کھولی، نہ قرآن کو دیکھا ہے نہ سنتوں کو دیکھا ہے، جن کا حلیہ بھی شریعت کے خلاف ہے، جن کے اعمال بھی شریعت کے خلاف ہے؟ کیا وہ دین کے لیے مصدر ہو سکتے ہیں؟ کیا دین کے لیے بنیاد ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کا یہ سوال امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، کیا میرے والد کی بات کی اتباع ہوگی یا رسول کی اتباع ہوگی؟ یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو بہت بڑے درجے کے تھے، جب بھی سنتوں کی بات آتی ہے لوگ عظمتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے اس باطل فکر کو ختم کر دیا کہ رسول کے مقابلے میں کوئی بھی شخص کتنا بھی عظیم ہو، اس وقت ان کی عظمتوں کو بیان کرنا سنتوں کی توہین ہے۔ آپ سنت کے مقابلے میں کسی کی تعریف کرنے لگے، نہیں ہمارے تو اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ اگر آپ رسول کی سنت کے مقابلے میں کسی کی تعریف کرتے ہیں، آپ نے رسول کی سنت کی اہانت کی ہے، آپ نے رسول کی ناقدری کی ہے۔ جب عمر بن خطاب کا تذکرہ آیا رسول کے مقابلے میں، عبداللہ بن عمر نے اسے برداشت نہیں کیا اور کہا جب رسول نے کر دیا تو پھر کیا رسول کی بات اتباع کی قابل ہے یا میرے والد کی بات اتباع کے قابل ہے؟ لہٰذا ان دو اصلوں کو یاد رکھیے، اللہ یعبد الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، یہی اسلام ہے، اور اللہ یعبد الا بما شرع، اور عبادت صرف رسول کے طریقے پر ہو سکتی ہے، یہی دین ہے، یہی دین ہے اور یہی دین کی اساس ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری زندگی اسی پر قائم رہے، پوری زندگی اسی پر قائم رہے، لیکن بعد میں امت کے اندر مختلف چیزیں داخل ہوئی، دین کی شکلیں بگڑی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کہ ابلیس نے کیسے لوگوں کو عجیب و غریب فتنوں میں داخل کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز انہوں نے ذکر کی ہے کہ ابلیس نے ہمیشہ لوگوں کو کتاب و سنت سے توڑنے کی کوشش کی ہے، کتاب و سنت ان بنیادوں سے کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی علم سے نفرت دلائی گئی، کبھی وہ لوگ جو کتاب و سنت کے داعی ہیں ان سے نفرت دلائی گئی۔ بہر صورت کتاب و سنت سے آپ کٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کس وادی میں جائیں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس اساس نہیں، آپ کے پاس بنیاد نہیں، آپ کے پاس ترازو نہیں، آپ کس وادی میں جائیں گے آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور کتاب اللہ یہ ترازو ہے، اس ترازو پر سارے اقوال کو، ساری باتوں کو وزن کیا جائے گا۔ دین کی کوئی بھی بات ہو کتاب و سنت پر وزن کیا جائے گا، اور کوئی بھی عمل ہو کتاب و سنت پر وزن کیا جائے گا، کوئی بھی عالم دین ہو کتاب و سنت پر وزن کیا جائے گا۔ جو اس کے موافق ہے وہی حق ہے، اور جو اس کے مخالف ہے اس کو رد کر دیا جائے گا، کائن ما کان، چاہے جو ہو جائے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کی غیرت ہے اور اللہ کے دین کی معرفت کی غیرت ہے کہ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور جانتے ہیں آپ مشکلوں کی بنیاد شرک ہے، بدعات ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امت اسلام جب قوت و غلبے میں تھی اور کیسے قوت و غلبے سے پستی کی طرف آئی، کہتے ہیں جب شرک اور بدعات کا ظہور ہوا، خرافات کا ظہور ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حکومتوں کو، ہماری طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے فنا کر دیا، مٹا دیا۔ جانتے ہیں غزوہ احد کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کو جبل رمات پر متعین کیا کہ اس سے نیچے نہیں اترنا، چاہے تم دیکھو کہ پرندے ہمارے سروں کو نوچ رہے ہوں، اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لگا جنگ ہو گئی، پہاڑ سے اتر گئے، بہر صورت
رسول کی سنت کو اس وقت چھوڑ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا دیکھنے کو ملا جنگ احد میں؟ غزوہ احد میں کیا دیکھنے کو ملا؟ علماء کہتے ہیں جب رسول کی سنت کی ترک کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی آفت صحابہ پر آئی تو وہ لوگ، نہ ہم صحابہ ہیں نہ صحابہ کے درجے میں ہیں، اور ہم نے اللہ کے نبی کی کتنی سنتوں کو ترک کیا ہے، تو ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ ہماری پستی اور ہماری گمراہی اور ہماری ضلالت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے عدم واقفیت ہے، لہٰذا جانیے، اللہ کے دین کی معرفت پیدا کیجیے کہ اللہ کا دین کتاب و سنت ہے، توحید اس کی بنیاد ہے، اور رسول کی اتباع اس کی دوسری بنیاد ہے، اسی پر سارا دین قائم ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، آپ کفر و شرک سے باہر نکلیں، آپ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، آپ بدعتوں سے باہر نکلیں، یہ حقیقی معنوں میں کلمہ توحید کے ساتھ وفا ہے، رسول کی رسالت کے ساتھ وفا ہے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کلمہ آپ کو نفع نہیں دے گا۔ آپ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ نے بدعتیں ایجاد کی ہیں، رسول کے مقابلے میں کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہے، آپ کو وہ نفع نہیں دینے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے دین کی ان بنیادوں کو، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور جو تفاصیل شریعت میں آئی ہیں ان تفاصیل کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی معرفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین اسلام، دین توحید پر ہم کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر، توحید پر، سنت پر، سلف صالحین کے طریقے پر ہمیں استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی اسی پر دے۔ اللہ رب العزت ہمارا حشر بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنے سے، گناہوں سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق و مغرب کی دوری ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو، چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، اجالے یا اندھیرے میں، ماضی یا مستقبل کے، اللہ تعالیٰ سارے ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے، اس کی دعوت دینے اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو لوگ مسلمان اہل ایمان فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور انہیں اپنی صحت کو اس کے دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہمیں عطا کرتا ہے ان ساری چیزوں میں وہ برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔